علیکم ایوریون، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سب کو ہلٹ پرائز کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ہلٹ پرائز کیا ہے اس کے بارے میں شاید ہمارے کیمپس میں اتنا رجحان ہی نہیں، پر ہلٹ پرائز ایک بہت قیمتی چیز ہے جو کہ ہمارے کیمپس میں آ چکی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہلٹ پرائز کی جانب سے میں کیمپس ڈائریکٹر نامزد ہوا ہوں UAT فیصل آباد کیمپس کا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق دی ہے اور اللہ پاک مجھے اس سے کامیابی سے سر انجام دینے کی بھی توفیق دے۔ تو ہلٹ پرائز کیا ہے؟ ہلٹ پرائز بیسیکلی ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے۔ یہ پلیٹ فارم ہر سال ایک سگنیچر ایونٹ کرواتا ہے جو کہ اسٹارٹ اپس کے لیے ہوتا ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ ہماری یوتھ کو سوشل انٹرپرائزز کے ساتھ ایک اچھا چینج لانے کے لیے ایجوکیٹ کرے اور انہیں اس میں پوٹینشیل آپ کہہ لیں کینڈیڈیٹ بنا سکے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہلٹ پرائز بیسیکلی ان کا ہیڈ کوارٹرز کہاں پہ ہے۔ ان کے ہیڈ کوارٹرز بوسٹن امریکہ میں ہیں۔ سوشل انٹرپرائزز کیا ہوتی ہیں؟ انٹرپرائزز ہمیں پتہ ہے کہ کیا بیسیکلی ایک ایسا بزنس کا آپ کہہ لیں کہ جانرا ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے کسی ایک پرابلم کے سلوشن کی طرف۔ تو سوشل انٹرپرائزز کیا ہوئیں؟ ایسے انٹرپرائزز اور ایسے سلوشن جو ہمارے سوشل کمیونٹی کو ڈیل کر رہے ہیں اور سوشلی جن چیز کا امپیکٹ ہے ان کے حوالے سے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ نیشنز کی امبریلا کے انڈر ہلٹ پرائز ہر سال اپنا ایک تھیم اناؤنس کرتا ہے اور یونائٹڈ نیشنز کے کچھ سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ گولز ہیں، تو ان کے آپ کہہ لیں کہ ان کی روشنی کے انڈر ہر سال ایک تھیم اناؤنس کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال کا تھیم تھا گیٹنگ پیپل بیک ٹو ورک، اور ہم سب کو پتہ ہے یہ کووڈ کے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے یہ تھیم لانچ کیا۔ مقصد کیا تھا کہ ایسے اسٹارٹ اپس لائے جائیں جو امپلائمنٹ کی طرف لے کے جائیں لوگوں کو ایک ایسا اسٹارٹ اپ بلڈ کرنے کی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ کوشش اس کی طرف لے کے جائیں، تاکہ نہ کہ صرف وہ امپلائمنٹ کی طرف جائیں بلکہ خود بھی ایک سسٹینیبل آپ کہہ لیں اکانومی کی طرف جا سکیں۔ تو ہلٹ پرائز انکریج کرتا ہے ایسے اسٹارٹ اپس کو جو سوشل امپیکٹ رکھتے ہیں۔ اس سال کا تھیم کیا ہے؟ اس سال کا تھیم ہے میکنگ فیشن سسٹینیبل، کہ کیسے ہم فیشن انڈسٹری کو دیر پا بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بھائی ٹیکسٹائل کی وجہ سے پولیوشن میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ سر جاتا ہے ہر سال اسی طرح، کہ چونکہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ایک ایکسٹریم سرج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک انٹرپرینورشپ آئیڈیاز جو لے کے آئیں آج اس سال کے تھیم کے انڈر وہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سال کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ کیمپس لیول پر ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اس کی سٹیجز کتنی ہیں؟ 4 سٹیجز ہیں ہلٹ پرائز کمپٹیشن۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہلٹ پرائز کے ہر سال کے کمپٹیشن کے کیا فیزز ہیں اور کیا سٹیجز ہیں۔ تو بیسیکلی ہلٹ پرائز کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں۔ ہر سال انہی 4 فیزز میں سے ایک سٹارٹ اپ نکلتا ہے اور فائنلز میں جا کر ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیمپس لیول پر کیمپس کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں پورے ایک کیمپس کے جتنے سٹارٹ اپ ٹیمز ہوتی ہیں وہ حصہ لیتی ہیں، اپنا جو سٹارٹ اپ ہے اسے پچ کرتی ہیں، اور جو جوری جو کہ باہر سے آتی ہے تو انہیں وہ پچ کرتے ہیں آئیڈیا اپنا اور اپنا لوہا منواتے ہیں، اور یہاں سے جو جیتتے ہیں کیمپس سے وہ اپنے آپ کو یعنی پورے کے پورے کیمپس کو بیسیکلی ریپرزینٹ کرنے ریجنلز میں لے کے جاتے ہیں۔ میں بتاتا چلوں یہ ریجنز کوئی چھوٹے جو ہیں وہ ایریا پر محیط نہیں کرتے، یہ سے خاصے بڑے ریجنز ہیں۔ ہمارا ریجن سینٹرل ساؤتھ ایشین ریجن ہے اور اس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اسی طرح جو ملک آتے ہیں، یعنی ایک اچھا خاصا ریجن ہے جو کور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس یورپین ریجن ہے، لیٹن امریکن ریجن ہے، ساؤتھ افریقن ریجنز ہے، یورپین، اس طرح ریجنز ہیں ہمارے پاس ہلٹ پرائز کے اندر۔ ان سب میں ریجنلز کمپٹیشن ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو لوگ جیتتے ہیں وہ لینڈ کرتے ہیں ایکسلریٹرز میں۔ ایکسلریٹرز کیا ہے؟ یہ ایک اپرچونٹی ہے ہلٹ پرائز کے انڈر ان سٹارٹ اپس کے لیے جو اپنے آپ کو نرش کرنا چاہتے ہیں، جو اس لیول تک پہنچتے ہیں ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ جائیں اور ہلٹ پرائز کے انڈر 16 ویکس کی آپ کہہ لیں کہ سخت ٹریننگ ہوتی ہے، وہاں پر انہیں نرش کیا جاتا ہے۔ ایکسلریٹرز میں ان کی ایکسٹینسو ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ اس ایکسٹینسو ٹریننگ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ٹاپ CEO جو کہ اس وقت دنیا کے ٹاپ سٹارٹ اپس ہیں، ٹاپ انٹرپرینورل جرنیز جن کی ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ ٹریننگ کرتے ہیں بزنس کے حوالے سے، آئیڈیا نرشمنٹ کے حوالے سے، ایک چیز کے حوالے سے وہ ان سٹارٹ اپس کو گائیڈ کرتے ہیں اور انہیں ایک لیول پر لے کے جاتے ہیں جس لیول پر وہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو منوا سکیں۔ اور اسی کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو ایکسلریٹرز میں سے ٹیمیں سلیکٹ کی جاتی ہیں جو کہ 6 ہوتی ہیں، یہ فائنلز میں جاتی ہیں، اور فائنلز عموماً
امریکہ میں ہی ہوتے ہیں، اور ان فائنلز کا جو پرائز منی ہے وہ $1 ملین ہے. جی کوئی مذاق نہیں، یہ باقی $1 ملین دیے جاتے ہیں. 20 سپٹمبر کو بھی فائنل ہوا، اور ہم نے خود دیکھا کہ افریقہ کی ایک ٹیم تھی نائجیریا سے، انہوں نے جو اسٹارٹ اپ تھا ان کا ایکوبانا کے نام سے $1 ملین پرائز منی ون کیا. تو اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں کہ ہم پارٹیسپیشن کریں. ہمارے پاس آئیڈیا ہے، اسٹارٹ اپ ہے، اس لیول کا نہیں ہے، اس اپروچ کا نہیں، پھر کیا ہوا، سیکھنے کا موقع ہے ہمارے پاس، ہم پارٹیسپیٹ کریں، ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے سوشلائز ہونے کا موقع ملے گا، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے کیمپس کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملے گا، ہمیں ایک اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم انوائرمنٹ سے جڑنے کا موقع ملے گا. یہ بینیفٹس کوئی کم نہیں ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں ان ہینڈی مل رہے ہیں، یعنی کوئی چیز ہمیں دینی نہیں پڑ رہی، ہمیں یہ چیزیں جو ہے اس کیمپس ڈرائیو کے انڈر ہی فراہم کی جا رہی ہیں. تو آپ سب سے کیا درخواست ہے؟ آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ آپ سب لوگ بڑھ چڑھ کر کمپٹیشن میں حصہ لیں، اپنے آئیڈیاز جنریٹ کریں، فیشن کے حوالے سے کیا پرابلمز ہیں جو اس وقت انڈسٹری فیس کر رہی ہے اور آپ ان کا کیسے وائبل سلوشن نکال سکتے ہیں، اس حوالے سے اپنا ہوم ورک کریں، ٹیم بلڈنگ کریں، اپنے انڈیویجول بزنس پلانز ڈیولپ کریں، اپنے کینوسز ڈیولپ کریں، میرے سے کنسلٹ کریں. میں آپ سے ہر وقت جو ہے وہ اویلیبل ہوں گا، آپ میرے ساتھ کسی بھی وقت واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ہیلپ پرائز کے جو آفیشیل پیجز ہیں انہیں فالو کریں، ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہیلپ پرائز کی UT فیصل آباد کیمپس کی آپ اسے فالو کیجئے اور باخبر رہیے. اس سے تو جڑے رہیں گے تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ سارا کا سارا ایکسپیرینس جائے گا. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے میں بتاتا چلوں کہ پچھلے سال کی فائنلسٹ ٹیمز میں سے آؤٹ آف 6 ٹیمز انٹرنیشنل فائنلز میں پاکستان کی بھی ایک ٹیم تھی. یہ لوگ اسلام آباد کی اسلامک یونیورسٹی سے تھے اور سیوی انجینئرز ان کی ٹیم کا نام تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے، ہمارے ہی طرح انہوں نے کیمپس ڈرائیو میں حصہ لیا، کیمپس کمپٹیشن ون کیا، ریجنلز میں گئے، ایکسلریٹرز میں گئے اور ایٹ دی اینڈ فائنلسٹ بنے. تو یہ لوگوں کو جو ایکسپیرینس ملا اور جو ایکسپوئر ملا یہ ہمیں بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گا. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہمت اور جہد کرنی پڑے گی. تو اسی ہمت کو آپ لوگوں نے بلند رکھنا ہے اور پارٹیسپیٹ کریں. آپ لوگوں سے پارٹیسپیشن بہت متوقع ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. فیل فری ٹو کانٹیکٹ. السلام علیکم.